تم جو بھی کرو بدعت و ایجاد روا ہے، اور ہم جو کریں محفل میلاد برا ہے۔ وقال تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الاعلی آمرا و مخبرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سری باواز بلند درود اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیعنا یوم الجزاء۔ وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا، وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا، زمین از حب او ساکن فلک در عشق کے او شیدا، وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا۔ اگر نام محمد را نیاور دے شفیع آدم، اگر نام محمد را نیاور دے شفیع آدم، نہ آدم یا فتح توبہ ننو ازغر کہ نجینا، وصلی اللہ علی نور کزو شد نور نیوب عزیز بلا راحت نیوسف حشمت و شوکت، نیوب عزیز بلا راحت نیوسف حشمت و شوکت، نہ عیسیٰ مسیح آدم نہ موسیٰ ید بیضا، وصلی اللہ علی نور کزو شد نور زسر سینہ اشجانی علم نشرح لك برخا، زسر سینہ اشجانی علم نشرح لك برخا، معراج
چمی پرسی کی سبحان الذی اسرا وصلی اللہ علی نور کزو شد نورہا پیدا زمین از حب او ساکر فلک در عشق او شید بروز حشیر میرے سے یقین کی لاج رکھ لینا بروز حشر میرے سے یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ صلی اللہ علی نور کزو شد نور وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین. معزز و محترم لائق صد احترام و واجب صد تکریم دور و نزدیک پر تشریف فرما مہمانان گرامی میزبانان موضع هذا و جملہ سامعین کرام ناظرین عظام حاضرین مجلس دور و نزدیک پٹ یمن تاسویں آواز واتن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرہ. بے حد حمد و ثنا اللہ رب العزت اسکن یم رب العالمین ایسی یت ماہی ربیع الاول شریف اسمز جمع گسنک توفیق رفیق عنایت کر. بے انتہا درود و سلام ایسن صاحب میلاد آقائے نعمت دریائے رحمت مصدر حلم و حیا منبع جود و سخا مخزن رشد و ہدایت منبع حسن لطافت آنی رسول رحمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ذات مقدس مطہرست منورس پٹ یہندس محبت اسمز ایسی تھنس جمع سبدے آمدن برسر مطلب براہ راست موضوع کی بات کرتے ہیں. بر انتہائی اک حساس موضوع اور میری گزارش ہے کہ آج تھیو تو بیہن تھے آپ پر توجہ چونکہ بلا توجہ ازیو حساس موضوع سمجھن چھو تھانا دشوار پانی کم علمی مد نظر تھویت کر کما حق کہو توجہ کوشش بکر تو سمجھاؤنی حتی الوسعت سائی اللہ رب العزت کرین میانی زبین پر کلمہ حق جاری اور اس دین سیرنی سمجھنک فکر ترنک عمل کرنک توفیق. میون موضوع چھو اسلام اسمز بدعتک احداث فی الدینک تصور کیا چھو. احداث فی الدین
ایسن یا بدعت ایسن، چونکہ میلاد ایک ایام سعیدہ چھ یمن ایامن مز اکثر و بیشتر یمن معاملاتن مز سن نوجوان ڈسکس کرن۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میلاد ہم ایسے منائیں کہ اس کرو ذکر، اس پرو درود و سلام، اس کرو محبت پنس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ام خاطر نہ سانی خاطر کان دلیل ضرورت، ام خاطر نہ کنس ہند دپ کنس ہند ون ضرورت، کیازِ محبت چھن آسان کنی دلیل ہند محتاج کی۔ شبہ محبت چھن آسان دلیل ہند محتاج۔ بہرحال اگر ات انداز گوش تو یہ ایک الگ ایک ٹاپک ہے کہ محبت چھن آسان دلیل ہند محتاج کی، اس پہ کبھی آگے چل کے بات کریں گے۔ گوش طویل وقت آسن تو پھر میں اس کو بھی لے کے آگے چلتا، لیکن پھر بھی ضمنی طور کہ احباب چھ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم متعلق یہ اس باور کرناون، یہ اس ونان کہ نعوذ باللہ من ذالک کی میلاد مناون چھ بدعت۔ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ المستعان اللہ مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ سب سے پہلی بات جو اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ بدعت ونان کا چیز، اگر علمی ڈسکشن لاگو کروں تو چونکہ یہاں پہ مجلس جو ہے عوام الناس کی ہے، ایتھنشن میں تم کتھے ضروری وننے کے، لیکن تصور آپ ذہن میں یہ باندھیں کہ عام مفہوم اس میں یہ بدعت چھ ونان سکان نو چیز یمچ اصل نے اسلام اس میں آسی میلن کیے، یہ ثابت آسی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نش کیے، اس کے بعد اگر اس کام کو کیا جائے اچھے اس ونان بدعت۔ صحیح حدیث مبارک اخشو جو اکثر لوگ بیان کرتے ہیں، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ پرت کان نو کام چھ گمراہی، پرت کان گمراہی چھ واتناون جہنمس مز۔ یہ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ پرت کان نو کام چھ بدعت، یا سچ گمراہی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس میں انشاءاللہ المستعان کچھ باتیں عرض کروں گا۔ گوڑی چیز تھا پنن ذہنن مز یہ گوڑے ترویت، ہم صحابہ کرام کے عمل کو دیکھیں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس دورس مزی گیا تم کامی یمیک نو حکم اس دیتمت نبی رحمت علیہ السلام کی، اور اگر یہ کام موافق شریعت اس، اگر یہ کام تابع حدیث و قرآن اس، ات پر گناہ، ات پر عقاب، ات پر عذاب، ات پر سختی، ات پر ممانعت چھن کے، بلکہ یہ کام چھ عند اللہ بہتر۔ اس پہ میں ایک مختصر طور پہ ایک حدیث عرض کرتا ہوں، اس کو آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ سیدنا رفاع بن رافع الزرقی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یم چھ بیان کرن دون اس پر ایک دو نماز اقتداء اسمز حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پیچھے ہم نے نماز ادا کی۔ تصور میں لائیں کہ تم کی کیا خوش نصیب مقتدی یہن امام اس حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ، حالانکہ اس میں کچھ مقتدی ایسے بھی تھے یت امام ایسے بدنصیب ایسے بدنصیبی روئی تھی۔ اور رفاع بن رافع الزرقی رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کرن، یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 799، ابو داود کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 767 امام نسائی کتاب الافتتاح حدیث 968 اور یہ حدیث موطا امام مالک کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 65 روی چھ بیان کرن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز کمس پڑھ کی؟
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پید کی فلما رفع رأسه من الركعة فقال نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام یل اخ رکعت مکلو پرت اور رکعت ادا کرنے ویزی یل نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام یل رکوع پہ تھود ہوئی کم پہ ہوئی تھود حدیث من ادرک الرکوع ادرک الرکعہ یمس رکوع لوگ یم رکوع لوگ تم لوگ رکعت اوش روی بیان کرن یل نبی صلی اللہ رکعت اختتام کرتے تم وی رکعت پہ سر مبارک تلک تھود قال سمع اللہ لمن حمدہ امام چھ امامن ون کیا سمع اللہ لمن مقتدی کیا وی ونیو سری مقتدی اس کیا چھوانن ربنا لک الحمد لیکن رفاع بن رافع الزرقی رضی اللہ عنہ سے بیان کرن قال رجل وراءه نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پر کی جو مقتدیوں میں اخ مقتدی اخ صحابی سو انون قال اس نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ حضور چونمت یہ وطن ایسو تیجوانا ربنا ولک ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد مگر ایم صحابین قربیہن اضاف ان ہرو پانی یہ شنو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمومت یہ شنو قرآن کریم اس میں آمد یہ صحابی خود کہتے ہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ باقی احادیث منش امہ علاوہ بیت مزید الفاظ آمت تصور کرو قرآن دیت حکم امیک نبی صبن چھ یہ ونمت ام صاحب صبر ون ایون ہنا تھری پہن یہ بوز واریاہ مختلف یہ بوز نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فلما انصرف قال نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام یہ نماز مکلو پڑھت نماز کر اختتام قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من المتکلم یہ کہت کم کہہ رہے یہ زنیم الفاظ یم ایکسٹرا الفاظ ون یم کہنے کو اب آپ کی اور میری نظر میں تو یہ لگتا ہے کہ حضور ونے نمن یہ قرآن میں نہیں ہے یہ حدیث میں نہیں ہے میں نے نہیں کہا ہے آپ کیوں کہہ رہے ہو گناہ ہے بدعت ہے غلط چیز ہے اللہ اکبر کبیرہ قال انا یہ صاحب اتار کیسی شن پائی کیم ون ایون قال انا نبی فرمان ام صاحب سے ون یازمون میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ میرے کریم آقا نے فرمایا رائت بدعتا وثلاثین ملکا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمو میں وش ترہ کھوت زیادہ ملک ہوئی تھی کس ملک ترہ کھوت زیادہ ملک ہوئی تھی یبتدرونها ایہم یکتبها یم ترہ اس ترہ کو زیادہ یم ملک اس یم یلوت یم اس اکس برو برو دول تلن لارن سبقت دن خاطر کہ ام صاحب سوال یوتا رت لفظ امیک ثواب کسک لیکھ امس گوڑ قرآن میں نہیں تھا حدیث میں نہیں تھا اچھا آگے چلیں توجہ سان بوجھو میں بدعت کے پہ کچھ باتیں عرض کرتا ہوں اور جو کہا جاتا ہے جو رٹ لگاتے ہیں حضور نے نہیں کہا کسی جگہ نہیں لکھا ہے بخاری میں نہیں لکھا ہے مسلم میں نہیں لکھا ہے ترمذی میں نہیں لکھا ہے توجہ سان بوجھو توجہ سان آقا کونین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح بخاری شریف اس میں جو حدیث مبارک توجہ سان بوجھو میں نے عزیزو میں نے دوستو نبی کونین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بکر مختصری حدیث کیا جو واریاہ طویل اور اس پہ اگر بات کریں لگے تقریباً 10 منٹ پیازی بیان کرنے میں اس کو بڑا مختصر طور پہ لیتا ہوں تو ایک جو سمجھنے کی کوشش آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام چھ ایک دو پیت صحابی کا بیان ہے اس گوڑت غیر مسلم پتونیم اسلام کلمہ پورن صحابی بنو پت کرن حدیث مبارکس روایت دن یل بہ کافر سوزس نبی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام سی صلح کرنے خاطر سمجھوتا کرنے خاطر ایگریمنٹ کرنے خاطر بیر واپس گوس یمو پرس میں ہے ژےٚ چھ باسان اگر اس مسلمانن سی پہ جنگ کرن اس ہیکوا زینت اس ہیکو کا تم ہارنوت کہ نا توجہ سے میری بات سنیں اللہ اکبر یہ ونان ون مے وچ تتہِ عجیب حال مے وچ تتہِ تم تیوتہ زیادہ ادب تو احترام کرن مے چھن نجاشی بادشاہ قیصر روم سارے بادشاہ ہند دربارن مز گوس بہ تیوتہ ادب احترام وچن مے کان
صحابی کا یار پنس یارس کرن یس ادب احترام نبی سن صحابی چھ کرن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بوجھو وہی ادب کیا ہے اس کرن حدیث کے الفاظ ہے واللہ ان تنخم نخامتن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں یہ میرے واقع دیدنی ہے میری آنکھوں کا دیکھا ہوا حال ہے واللہ ان تلخم نخامتن میوش اگر نبی رحمت علیہ السلام پنہ آسمنز لعاب دہن اس پتھر تراون کیا اس تراون اور نخامہ چونن تات لعابس یس اوسکو ہوتا اس کے بلکہ یتمز بینی مبارکچ نستہز یزن یاز لال چاسن یزن امچ رطوبت چاسن یزن سچ رل اس کس لعابس دوست اگر نبی رحمت علیہ السلام یہ کہ پنہ دہان کیش کرن نبر تراون حدیث کے الفاظ بخاری شریف الا وقعت فی کف رجل منهم یم صحابی چھ اتدارن اتشن دیون پتھر پین کے اسے اپنے ہاتھ پہ لے لیتے ہیں فدلک بہا وجہہ وجلدہ اسے اتس پکیو پتان کے بلکہ اچھ فاش دیون اس کے بعد اپنے چہرے بھی ملتے ہیں اور اپنے پورے جسم پہ بھی ملتے ہیں Now I would like to challenge پوری دنیا کے سامنے میں ایک واضح چیلنج کرنا چاہتا ہوں قرآن کریم کی اتنی آیات ہیں 6000 سے زیادہ آیات ہیں اکس آیتس میں دیو میں خیت کتن ون خداین نبی ترائی لائب دہن یہ کہ اتھستی یہ ملیو پنیس جسمس تو رویس کثرت سے حدیث پڑھی ہے 50 سے زائد حدیث کی کتابیں ہیں بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ موطا امام مالک موطا امام محمد اتنی حدیث کی کتابیں ہیں ایک حدیث کی کتاب میں ایک ضعیف روایت مجھے دکھاؤ یہ تن نبی رحمت اللہ فرمود صلی اللہ علیہ وسلم ہے یلب الرعاب دہن آسو تراون اتھو اتدارن یوزو ملن اتھس پت رویس پت پنس جسمس صحابی کرتے تھے صحابی کا بیان ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کچھو سمجھی ون لہذا یہ جہالت نادینی اس پرت کن چیز اس میں کہاں لکھا ہے میں کہتا ہوں یہ کہاں لکھا ہے ایمن کہتے ہو اس میں تو جو یم چیز کرن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بات عرض کرتا ہوں یم گئے حضور ہندس دربار اسمز آواز بڑی دھیمی ہے آواز بڑی نرم ہے آواز بڑی کم ہے اجے صاحب سے وشن ہوا سیدنا عمر کا لہجہ تو بڑا بلند رہتا تھا یم کیسے لوکی لوکی کات کرن انہوں نے اپنے دہان مقدس کی طرف اشارہ کیا سیدنا فاروق اعظم چو پنس دہانس مز کنی پھل تھے کیا شن تھے حضرت کیا ہے دون قرآن کریمن وننا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نبی سن آواز تھوز گئے تہذ آواز گسن کے میں لہجہ ہنا بوڑی پان میں تو بتاؤ زی پہ کن فلحانا تاکہ میں آواز گسن نبی صاحب نے آواز بلند گسی قرآن میں دکھاؤ کہاں پہ لکھا ہوا تھا اصل میں بیریو کوئی لوٹ کات کرنے خاطر احادیث میں دکھاؤ کہاں پہ لکھا ہوا ہے اس لیے میں نے پہلے ہی عرض کیا محبت کے لیے محبت کسی دلیل کا محتاج نہیں ہوتا صرف گست خلاف شریعت سن کے صرف گست خلاف قرآن سن کے صرف گست مخالفت حدیث سن تک کے اس کے علاوہ محبت رسول میں عشق رسول میں آداب رسول میں تعظیم رسول میں اجلال رسول میں اکرام رسول میں یوتا تو احترام ادب اجلال کرن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کر سکتے ہیں کوئی دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے بدعت 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 کی رٹ لگانے والے وہ اسی مسئلے میں پڑھتے رہے تو بگ رہی ہو تو ایسی بگ رہی ہو پن لول در خدمت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے چلیں کچھ اور مثالیں عرض کرتا ہوں واپس راوی حدیث سیدنا حضرت زید ابن ثابت بولیے رضی اللہ تعالی تو جو سیری بیدار زید جو بیدار صاحب نہیں اک لفظ بوجھ جو اگر تو مکمل توجہ تھے تو یہ باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہے صحیح بخاری حدیث
کتاب التفسیر حدیث نمبر 4402 امام ترمذی نے بھی اس کو لکھا ہوا ہے حدیث نمبر 3071 بخاری ترمذی دو حوالے میں نے پیش کیے. یہ مسلم میں بھی یہ حدیث ہے. حدیث اکثر کتابوں میں مل تو یہ حدیث مبارک اور کوئی ضعیف روایت نہیں ہے. صحیح روایت صحیح روایت صحیح روایت. توجہ سان بوجھو. یعنی نبی احمد علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور دنیا میں پرد فرمو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد ایک جنگ ہوئی یزن جنگی یمامہ چھونا. تو جو سہری یہ دیو سہری جواب کیا سوانا جنگی جنگی یمامہس منشی بیک وقت اکسی جنگس من 7 ہتھ حافظ کلام اللہ شہید گمت. اللہ اکبر. کتیا حرب کرے دنیا یہ قرآن گوس دبن یہ قرآن گوس مٹن. 7 ہتھ حافظ کلام اللہ کرت اکسی جنگس من شہید. مگر قرآن کریم چھُ ووٚنمُت اَسہِ چھُ قرآن کریم نازل کوٚرمُت وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کریم حفاظت تہِ کرو أسۍ پانے. 700 حفاظ شہید ہوئے یلی حالت وچ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سو یم گئی سیدنا صدیق اکبرس نش دس حضرت 7 ہتھ صحابی حافظ قرآن گئی شہید. کتیا اگر یتھے کہ حافظ کلام اللہ روی شہید گسن شہید گسن شہید گسن شہید گسن خدشہ چھُ یمن یہ قرآن یاد گو اگر یم ساری شہید گئی اشن قرآن کریم اکٹھے جمع کرتی. خدشہ چھُ اللہ تعالیٰ بچے قرآن کریم آگے ضائع. تو چھا میں کن سہری سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدد تیلی حضرت بادشاہ دے مشور دیون میں چھو باسن تو کریو کام تو کریو قرآن کریم سوری اکسی شے کتابی شکل میں جمع. ذہن تو جو بیدار تو کریو سوری قرآن اکسی ہے ونشن کورمت کنس نازل کمس پر گو حضرت رسول اکرم حضور کو ظاہری مثال مگر قرآن کریم میں کتابی شکل میں اکٹھے جمع کرنے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کے ریسپانس میں حضرت عمر سے کہتے وہ الفاظ کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے عمر تو یہ میں ونان کہ ذکر قرآن کریم جمع مگر بگت کت کر کس کام یسن نبیان کری. تو جو یہ صحیح آج دیوان یہ ون ہے یہ نبیان کورمتی اس کیا اس کرو میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر منومت حالانکہ منایا ہے ان کو نظر نہیں آتا وہ ان کی پریشانی ہے. لیکن کہتے ہیں ہم منو صحابہ نے نہیں منایا انہوں نے نہیں منایا انہوں نے نہیں منایا. یہ تھے کچھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمان فاروق اعظم کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بکت کت کر سکام یس نبی صبن کر. توجہ ساتھ بوجھو. فاروق اعظم اتھے سے اور واپس واللہ ہوا خیر. صدیق اکبر تو یہ صحیح ونان یہ کام کرے نبی صبن پانے واللہ ہوا خیر مگر بشس اللہ تعالیٰ سن قسم حیت ونن یہ رزق گویا کہ اگر نے نبی صبن کا کام ذری حیات طیبہ مز کرتی اور اس سے اسلام کو فائدہ ملے گا. حضرت عمر کی نظر میں حضرت عمر کہتے واللہ رب سن قسم حیت واللہ ہوا خیر اگرچہ نبیان کر تو چیز بہتر ہو گیا. بیاک دو ہوت فاروق اعظم آئی بے حضرت تو یہ کیا سوچا ہوا تھا متعلق. صدیق اکبر چھونا بے کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بکت کیسا کر سکام اس نبی صاحب کر. انہوں نے پھر کہا واللہ ہوا خیر یہ اللہ کی قسم بہتر کام ہے. فلم یزل یراجعنی حتی شرع اللہ لذالک صدری. دون عیدس کالس سیدنا عمر میں ونن آخ دو گو سیدنا عمر آئے اور یہ سیدنا عمر نے مشورہ دیو میں دلس مز جوڑے ہوئے یہ مشور کہ اس کرو پزی پزی قرآن کریم جمع.
خدائن مسرو میں سین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندی مشور خاطر وَرَأَيْتُ الَّذِي رَأَى عمر دم میں رائے تہ بنے سے اوتامت اس بوان یہ کورن نبی صبر کے بتی کر رہی نے مر میں رائے تہ بنے میں اگر چنی نبی صبر کر مگر یہ بہتر لہذا اس کرو یہ کام. اللہ اکبر. میرا دل نرم پڑ گیا. فلم ازل اراجی حتی شرح اللہ للذی شرح له صدر ابی بکر و عمر. بعد کو باقی صحابہ کرامت شرح صدرات متعلق اگرچہ نبی نے نہیں کیا ہے اگرچہ حضور یہ پان کرنے کے واللہ ہوا خیر یہ بہتر عمل ہے. اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگا دی. اے زید سانی سوری قرآن کریم جمع کری تو یہ کر ایک سیشے ہی جمع کس سپار سے اس قرآن بولیے کس یہ تیسن کس پر سپار ایک سی جوڑس میں تیس ایکوٹے ورق. میرے نبی نے ایسا نہیں کیا تھا. تو یہ شوانان یہ نبیان کو ارتحاق نے کری تھی یہ بھی تو میرے نبی نے نہیں کیا تھا. صحابہ کے دور میں قرآن کریم نہ زیر کوئی نے نہ زبر کوئی نے زیر زبر جزم تشدید مد کچھ نہیں تھا. پڑتن کا مائکا لال دیوین نسا یہ شو نبی صبر کرمتوی یہ شو صدیق اکبر کرمتوی یہ فاروق اعظم کر یہ عثمان غنی کر یہ شاہد ہلایتن کر. لہذا بلس سے سنی قرآن مانن کے بمان سوی قرآن اس نبی صبر پر نازل گو یہ کہت نشن کہیں منن صرف ہوت میلاد بن ہے میلاد چھو نبی صبر منون تو یہ ممنعیو کیا ہے. ارے پہلے تو آپ باقی چیزیں تو اللہ کے لیے دیکھ لو. اب آگے چلے مجھے اس جانب نہیں جانا ہے بیاک چیز آپ بوجھو توجہ سان بوجھو. صبح ازائم شیش اخ کلمہ کرن ایکسٹرا اضاف ونن تات منز کس لفظ ونیو سری الصلاة خیر سری شنا پرن یہ تشو یہ بانگ پرن ہر مسجد میں آپ دیکھیں گے. مگر میانے عزیزوں میانے دوستو میں جب قرآن کریم سے عرض کرتا ہوں اے قرآن میں کر رہبری امیو حکم دیتا سے دبن نہ اے تاج تاجدار امیو حکم آیاتا سے نبی رحمت علیہ السلام احادیث آت متعلق خاموش حضورون زہی ونمت نبی رحمت سنیس دوری مبارک اسم میں زہی تو جو کات سمجھے من تو الصلاة خیر من النوم چھوانن اس کی سند سنے میرے عزیز و میرے دوستو رہنی چھو بیان کرن ان المؤذن جاء الى عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یعذنہ بصلاة الصبح فوجدہ نائما. مؤذن آو ایک دو نماز فجر خطر اذان دن خطر اے مجھ سیدنا عمر چا آرام فرما. فاروق اعظم چھن بیدار گئیت یم گئی اس آلو کرنے خطر مسلمانوں ہند امیر مسلمانوں ہند زٹ ادب احترام. اب کیسے ان کو بیدار کرے خورس دیوا زیر دھک دیوا دور دیوا کرخ دیوا آلو کروا یہ میں کروں معمولی اشار. سیدنا فاروق اعظم یہ تھوڑا بیدار گئے یہ وجہ الصلاة خیر من النوم. اے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الصلاة خیر من النوم نماز سے امین نندر کھوتے فاروق اعظم کو کھڑا امن بھی الصلاة خیر من النوم نماز سے نندر کھوتے. سیدنا عمر گئے اتوی کھڑا فقال الصلاة خیر من النوم فامرہ عمر ان یجعلها فی نداء الصبح درس اذان دستا حضرت ابھی اذان نہیں دی در نیر گس چیزی اذان اس کے بعد ایسی پت فجر اذان میں جنز لفظ زیادہ من. حضور نے تو حکم نہیں دیا تھا یہ بدعت ہے. یہ کرائٹیریا یہ شو یہ نبی صبن کو دکاروین تیل چھونا الصلاة خیر من النوم تے نبی صبن ونمت. چلے آگے جمعہ ویل بے جوڑاس خوئی سمن پر بانگ تیز پر وہاں وہی ایل بے وہی خود بین خطرے یہ تھن یاز خاسے اس کیا کرن چھنس بے آگ بانگ پر. حضور کے دور میں دو اذانیں نہیں ہوتی تھی اکی بانگ اس پر. صدیق اکبر کے دور میں ایک اذان ہوتی تھی دویم اذان یہ اس نے جمعہ دو گسن. سیدنا عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری اذان نہیں ہوتی تھی اکی اذان اس گسن. عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے
بخاری کتاب الجمعہ حدیث نمبر 863. حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا لکھائے کثرت سال مسجد مز عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو اس کی بلا سے دیوان بیاکھ اذان یہ تو نبی نے نہیں دی تھی. صدیق اکبر نے ایسا نہیں کیا. دشمن ہے میراد بنانے کے کیسے کرے میری سمن کے کرے صدیق اکبر کے فاروق اعظم کرنے کے عثمانی غنی کرنے کے. میں کہتا ہوں 2 اذان جمعہ کے دن دیتے ہو یہ میرے نبی نے نہیں کیا ہے, حضرت عمر نے نہیں, صدیق اکبر نے نہیں کیا, عمر نے نہیں کیا, عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شروعات کی ہے. پھر کیا شو یہ چیز کر. قرآن زیر زبر حضور کے دور میں نہیں تھا. بخاری آپ پڑھتے ہیں اپنے مدارس میں پڑھاتے ہیں, حضور نے تو اس کا کوئی حکم نہیں دیا ہے. بڑی فصل حدیثی کتاب مجھے ایک جگہ آپ دکھا دیں کہ حضور علیہ السلام بخاری کے حکم سے جمع اس کو ایسے کمپائل کرنا پتھر جو یہ باب پتھر جو یہ باب پتھر جو یہ باب نہیں لکھا ہوا ہے. وہ تو ناس تو ایکیشو وانا ایشو لکھتی تیل کیش اس کرن ہم اس لیے کرتے ہیں کیسے واللہ ہوا خیر یم گئی تیوئی چیز یم نے نبی سمجھ ظاہری طور کر کے واللہ ہوا خیر مگر یم چیز کرنچ بہتر ایسا ترین کوشن فیر زبر قرآن استھود اس کے حاصل کرو ونیو سہی ویسے زیر زبر فائدے کے نقصان بولیے فائدے سے کے نقصان جب ہمارے فائدے کے لیے ہے دین کے فائدے کے لیے اسلام کے فائدے کے لیے واللہ ہوا خیر. یہ ایک زمرس بس اگرچہ نبی نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا مگر یہ کام چھ بہتر کچھا سمجھو. آگے اور ایک مثال سنیں توجہ سان بوجھو. صحیح بخاری صلاۃ التراویح حدیث نمبر 59 موطا امام مالک صفحہ نمبر 750. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درائی ماہ رمضان المبارک اسمس مسجد نبوی اسمس اور یمو کر جماعت یا مسجد نبوی میں گئے اور تراویح قائم کی. ماہ رمضان اسمس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ونیو سیری تراویح ایک دو پڑک صاحب سے وچ نبی سے پرن امائے سین پڑک نہیں رستارے دوڑتے چلے گئے حضوروں نے بیاکھ نماز پڑھی ہم کیوں پیچھے رہے چلے گئے. دویم دو آؤ مسجد نبویس گئے کھچا کھچ بریت. تریم دو کو اٹیک کمپلیٹلی باقی نماز ہیں کوئی ساری صحابہ کرام. سویم دو کو نبی رحمت علیہ السلام درائی مسجد نبویس مز کیا تو جب میں کو سہری ایک دو درائی بے دو درائی مگر یہ مسجد گئی کمپلیٹ پھول یہ گئے مسجد نبوی نبی رحمت علیہ السلام درائی نے چوری میں دوئی. صاحب سبو کو عرض نہ کن توجہ صاحب سبو کو عرض کاچھ تاجدار تے کیس درائے ہونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خشیتو ان یفرد علیکم ہے باسا ناصرود پیوتون خیال ندب یہ گسمی یہ نماز تراویح تو پر فرضی قرار دے. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترہن دوہن مسلسل تراویحن اہتمام کرمت اس کا چندون تراویح پر ونی واس سہری زنچو عدل بدل یہ کتنا کرن قسم دون چھو پارا. اب کسی صحیح حدیث میں مسلسل تہن دورس تراویح دیتو تو کنی صحیح حدیث میں ہے وہاں رکھسن تراویح ہوں یہ اہتمام یہ کہ اشھ کرن حضور علیہ السلام نے ظاہری طور ایسا نہیں کیا. پیک تو برو پہن صدیق اکبر کا زمانہ آیا اندوتیشن مسجد نبویس میں باضابطہ طور تراویح جماعت گسن کیے تراویح پرن الگ الگ پرن تنہا پرن مسجد مز پرن گھرن مز پرن. صدیق اکبر پاتی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سبن ہوں دور آؤ یمن باسو دو لکن نمازن ینج رغبت لئی تھوڑا کام گسنی لیکن تھوڑا مسجدی دورین کوتا بہتر گسے ایسا نو کہ بے اکٹھے جمع کریت بہترین کاری تھا وہ بوٹ کن یہ پڑھو اس با جماعت آسن کیمون بولیے کیمون لوگ جمع ہو گئے. فاروق اعظم سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ابی ابن کعب خشو پڑھنے نماز سیدنا فاروق اعظم پڑھنے نماز عشاء فرض 100 رکعت اس کے بعد ابی بن کعب کو آگے کر دیا جمع پڑھنے تراویح مخلوق پڑھت توجہ سان بوجھو وہ رکعت تراویح اکس امامس پڑھ کی ساروی یہ نبی صبن کورمت
یہ کور صدیق اکبر فاروق اعظمن یل یہ کام کر نبیین تہ مش کرم صدیق اکبرن تہ کر کی فاروق اعظم ورت صحابہ کرامن کن دلک نعمت البدعۃ ہاذی آہا کوتا رت طریق چھ کتنی بہترین بدعت ہے یہ یہاں سے یہ پتا چلا کہ پریت کا بدعت چھن گمراہی کے پریت کا بدعت چھن غلط کے پریت کا بدعت چھن حرام کے بلکہ سیدنا عمر سن زبانی الفاظ نعمت البدعۃ ہاذی یہ اگرچہ ظاہری طور یہ بدعت چھو مگر یہ رت بدعت کت سمجھیے لہذا میرے عزیزوں میرے دوستوں میلاد کس بابس من اگر کان بدعت 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 رٹ ون دوست یہ چیز سانس اسلامس مز علل اعلان کر علل اعلان انٹرنیٹس پہ یہ لکن برو کن یہ پتہ ہے الصلاۃ خیر من النوم پڑھو اس کے بعد اس کے جمعہ دو اس کے بعد اکے بانگ قرآن گئے زیر زبر تھوک تلنے ختم بخاری وغیرہ اس پرن اور ایسے اہتمام کرتے ہیں یم چیز کرنے اس کے تب جا کے یہ پتا چلے گا کہ چشین ڈبل سٹینڈرڈز کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی اللہ صلی دوکھ کھیون حدیث مبارکس میں کل بدعت ضلالہ پریت کان بدعت گمراہی شبہ پریت کان بدعت یہ حدیث مبارک یہ دھوکہ کھاتے ہیں میں قرآن کی ایک مثال اس پہ پیش کرتا ہوں توجہ سان بوجھو یہ پروردگار عالمین واو طوفان ان قوم عادس قوم سمودس واو طوفان توجہ سان بوجھو قوم عادس یل پروردگار عالمین واو طوفان تل اور اللہ تبارک و تعالیٰ تل واو امہ واو ست کورن قوم عادک سوری سامان تہس نہس کیا کورنک سامان یہ سا یمن دولت اس کمامس یہ مکلو رب العالمین سالم مال بولیے کیا پانشی زندگی شباش پانچ اولاد تھی مال یوت کو ختم زمین تھی ٹھیک زمین تھی گئی تباہ برباد صرف یون مال کو پروردگار عالمین ختم وہی قرآن کریمن یہ بیان کر اللہ تعالیٰ گوس فرماؤن کہ اس اون واو امہ واو ست ہسا کور میں یہن کانہ چیز تباہ مگر وچھو ربن کیا ہوں قرآن چھوڑن فدمر کل شیء بعمر ربها ان واون کور خدای سی حکم سے سوری تباہ کیا کرن حالانکہ ہر تفسیر میں لکھا ہے ساری چھ پتا سوری کون تباہ کے اجبو اکی چیز تباہ بولے اجبو مگر قرآن انہوں سوری کو تباہ اسی طرح سے حدیث میں لکھا ہر بدعت گمراہی ہے ہر بدعت گمراہی نہیں ہے تتن تچو مراد ہی تتن تچو معنی پریت کا بدعت چھن گمراہی کے بلکہ سب بدعت چھو گمراہی یس بدعت حرام ہے غلط ہے یہ میں اپنی بات عرض نہیں کر رہا ہوں میرے عزیز و میرے دوستو الحاوی للفتاوی امام شافعی نے بھی بیان کیا ہے المحدثات من الامور ضربان دو نئی کامی یمتی انسان کرے تچز قسم کس قسم تو شو بیدار سیری کس قسم چس دو قسمیں ہیں اس کی ما احدث يخالف كتابا او سنة او اثرا او اجماعا فهذه البدعة ضلالة فرموک سا نو کام ونو سری سا یس مخالف آسی قرآنس بولی یس مخالف آسی یس مخالف آسی حدیثس
یس مخالف آسی امت کس طریقس فرموک سخ سخ بدعت دلالہ سی بدعت گمراہی. میلاد نبی صاحب نے لول جلوس کرن محبت کرن لول ورتاون نعت پرن ذکر کرن نبی سن میلاد تذکر کرن تھی چھو باسان یہ قرآنس خلاف یہ حدیثس خلاف یہ امت کس طریقس خلاف یل نہ قرآنس خلاف نہ حدیثس خلاف نہ امت کس طریقس خلاف. جب اس کے خلاف نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک تو سب سے بڑی بدعت یہ ہے کہ میلاد کو بدعت کہا جائے. بڑی بدعت یہ کہ اگر کا میلادس نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک ہے یہ بدعت یہ بڑی بدعت کیا ہے. امام شافعی فرمان وما احدث من الخیر اگر کنسی کس کا کام کر نبی صاحب نے کورمت کی حضور کے دور میں نہیں ہوتا تھا مگر اگر کنسی نو کام ایجاد کر مگر کام اس رت شبہ کام اس رت لا خلاف فیہ لواحد من هذه فهذه محدثۃ غیر مسمومۃ دون یہ جیسا اگر اتکا بدعت ونی لیکن یہ ایسا طریقہ ہے یہ طریقہ چھن کن تو صورت میں غلط تیلی. مختصر بوزیو حدیث مسلم شریف اسمن کی روایت نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمو من سن فی الاسلام سنتا حسنتا یم اسلامس مز کان نو طریق رائج کور یم اسلامس مز کان طریق کیا کر کان طریق کرن رائج نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماون فلہ اجرہ و اجر من عمل بها ان شوق پنن ثواب نو طریق کرن کان نو طریق بنون یہ چھن پات کن اوسمت کی مگر طریق اگر رت اوس اخشس پنن ثواب و اجر من عمل بها بیشس تہن تہ ثواب یم ام پت ات پر عمل کرن من غیر حدیث لفظ من غیر ان ينقص من اجورهم شيء یم ام پتہ عمل کرن تہندس ثوابس تہ گژھِ نہٕ کمی کینٛہہ مگر اللہ تعالیٰ دی امس طریق قائم کرن وٲلِس نو طریق بناون وٲلِس دی اللہ تعالیٰ دۄگنہٕ اجر. اگر کانٛہہ کٲم طریق نو گناہ آسہِ بدعت آسہِ تیٚلہِ ما ترِ ہے دۄگنہٕ ثواب أمِس. ہاں سوچی وہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ومن سن فی الاسلام سنتا سیئاتا اگر کانٛسہِ اسلام میں برٕ طریق کور خاندر چھُ آو مہراز ترٲیِس بنگول کُنُے ٹاس جس نے سب سے پہلے آتش بازی کی ہے تمس پنن گناہ دے یم تحت پر عمل کر اس کا بھی گناہ اس کو ملے گا. گویا کہ اس تو حدیثن ڈیفائن کرت طریق رت آسی اخ پنن ثواب بے یم تحت پر عمل کرن تہن ثواب تہ ہن ثواب اس نے کمی کی طریق اگر غلط آسی پنن گناہ ہن گناہ تیرس گناہ اس نے بے کمی کی. اب دیکھیے آخری حدیث میں عرض کرتا ہوں کہ ایسے وقت چن اجازت دیون کے اور انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ اس پہ بات کریں گے مگر آخری اس بوجھنا بتوئی اور یہ حدیث امام نسائی نے اس کو بیان کیا ہے. امام احمد بن حنبل پنس مسند میں بیان کرمت توجہ سان بوجھو یہ حدیث کاربارز اور میں رخصت ہو جاتا ہوں بڑے محبت سان بوجھو. میں عرض کر رہا تھا کہ میلادس اگر کا درود ذہن اگر کا بد ذہن آسی اگر کا بد عقید کوتاہ آسی اگر نعوذ باللہ من ذالک وہیں تمہیں شوق بدعت ونک سو ہیکہ توتہ بدعت سیاح ونت کی اگر ونتھی ہیکس تم سی دبے نعوذ باللہ من ذالک دبس بدعت حسنہ حالانکہ میرے نزدیک اس کو بدعت کہہ بھی نہیں سکتے. بدعت ونان تات ین تم دوست کے یعنی نقش تج میلن کے ین قرآن تو حدیثس یا موافق آسی کے یہ حدیث سنیں انشاءاللہ پھر میں رخصت ہو جاتا ہوں. توجہ سان بوجھو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ بہت خجر مبارکس مز تو سیری میں کن لفظ بوجھو لفظ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں تو صحابہ کرام چھ جمع گمت یم چھ کتنا کرن اور ان تشریف حضرت رسول اکرم حجر مبارکس وقت پردہ تھوت نبی صلی علیہ الصلوۃ والسلام آئے
آقائے کونین علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمان صحابہ کرامن الفاظ بوجھو ما اجلسکم میانو صحابہ کرامو تو کیا مجلس چھو منعقد کرمس چاس کوشش پیوان تو کیا مجلس چھو گرمومس تو کیا شویتنی کرن نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام یہ اور آئے یہ فرمو ما اجلسکم اے میرے صحابہ تمہیں کس چیز نے یہاں پہ بٹھایا ہے یہ وہ لوگ عرض کرنا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جلسنا لندعو اللہ ونذکرہ ایسا شیطن بیت ایچو خدایس کن دعا کرن بیچ اللہ تعالیٰ سن ذکر کرن ومننا علینا بکا بیچ حمد پرن آت چیزس اے تاج تاجدار اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سوئزو اسمز تو ہی ام کو یس پہ حمد پران حمد پر تو ذل جلالس بولے حمد پر تو ذل جلالس خور پراران استقبالس از شلالس میلاد یہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام یہ بوجھ نہیں ہوت آقا کونین اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماون اللہ ما اجلسکم الا ذالک میں نکم چھو خدا رب سن قسم چھو تو شو اویوت بہت شباب میں نکم چھو خدا تو شو سیری بہت امیت کرزے صحابہ کراموں کو رارس تاکری بھی بس امیت خطرہ زیمیت آپ تشریف لائے اس کی خوشی میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں حضور یہ واپس ہوت نیارن صحابن کن پھیر لم استحلفکم تہمتا لکم بشس تو ام غرض ہوت ہو میں قسم کے کہ بشس تو تہمت لگاون ابزی تو ہیکو نہ ونیو نہ پوز کے اس لیے میں نے آپ کو قسم دی تاکہ بھی تیرے کیا تو وہ قسم نبی رحمت و فرمو میں تو ام غرض ہو میں تو رب سن قسم اللہ تعالی سن ملک رب کریم سن ملکن سردار جبریل و سوم منش سشو ونن انجم تاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یباہی بکم الملائکہ چاہنے صحابہ کرامو یس مجلس سے ونکن سجامس عرش اعظمس پہ اللہ تعالیٰ ملک جمع کرمت جمع کر چکن میانو فیش تو وشو میرس نبی سنو صاحب سبو کچا رس مجلس سے سجامت حضور کی میلاد کا تذکرہ ہو تو عرش اعظم پہ تذکرے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں بدعت ہے آپ کہتے ہیں غلط ہے آپ کہتے ہیں غلط طریقہ ہے میں کہتا ہوں یس انسان میلادس ونی بدعت اس کی یہ بات بدعت ہے وہ خود بدعتی ہے وہ خود بد سے جہنمی ہے یہ مثلی یہ احساس روزی کہ نبی سے ذریعے میں سوری ملو قرآن ملا ایمان ملا عبادت ملی ریاضت ملی دنیا ملی بچے ملے آخرت ملنے والی ہے جنت حضور کے صدقے ملے گی اور اس کے بعد بھی نعوذ باللہ من ذالک میلاد مناؤ ناجائز ہائے 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 کیا ہوا ایسی عقل کو میون مشور چیئے تو بحث میں نہ پڑے یہ تھر مناظر گیسی وان تھڑ پہ تھڑش پر لگے پانوے بحث کو چھوڑے آپ وہاں سے تیمیں کہیں بحث کے کنارہ ہو جائے اٹی پر پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ لڑائی میں نہ پڑے جھگڑے میں نہ پڑے بحث میں نہ پڑے ہیرس کالس پہ بحث کرو فیس بک باقی چیز تیجس کالس پڑھو یت میلادس پر درود برزات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ ہمیں سلامت رکھے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین